تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ. لوگوں سن لو، جو اللہ کا رسول حرام قرار دے دے وہ اسی طرح حرام ہے جیسے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. جیسے خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو رسول دے دے اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس سے روکے اس سے رک جاؤ. خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. سو حضور کا حرام قرار دیا ہوا ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ رب تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور حضور کا حلال قرار دیا ہوا ایسے ہی حلال ہے جیسے کہ رب تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرض کرنا چاہے، جس چیز کو واجب کرنا چاہے، یہ اختیار بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. جیسے صحیح مسلم اور سنن نسائی میں نقل کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی بدو دیاتی بیٹھا ہوا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ نے تم پر حج جو ہے وہ فرض کیا ہے، سو تم حج کیا کرو. وہ کھڑے ہو گئے، صحابی کھڑے ہو گئے. عرض کیا رسول اللہ کہ ہر سال حج کرنا جو ہے وہ لازم، ہم ہر سال کریں؟ حضور خاموش تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. پھر انہوں نے پوچھا، حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. پھر پوچھا، حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. اور تیسری مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، تو پھر ہر سال حج کرنا تم پہ لازم ہو جاتا، فرض ہو جاتا، واجب ہو جاتا. یہ صحیح مسلم میں روایت کو نقل کیا گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قانونی حیثیت کو سمجھے کہ جس کو وہ واجب قرار دینا چاہے وہ واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے. اور اس حدیث کی شرح میں علامہ انور شاہ کاشمیری دیوبندی، دیوبند کے عظیم محدث، انہوں نے جو شرح کی ہے وہ بیان کرتے ہیں وَلِيَعْلَمْ أَنَّ الْفَرْضَ وَالْحَرَامَ يَثْبُتُ بِالْحَدِيثِ أَيْضًا. وہ بیان کرتے ہیں کہ جان لو کہ فرض اور حرام کا ثبوت حدیث نبوی سے بھی ہو جاتا ہے.